ہیر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس. ہیر سے ایویڈنس سنی سنائی شہادت کے متعلق جو تھا، ہیر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس آف آر اٹ از ٹرو ڈسکس از دیر اینی ایکسیپشن ٹو دس رول پلیز اسٹیٹ دا ریزنس. تو یہ سوال جو تھا، یہ اے ایس اے ایگزام جو تھا 2018 کا، اور اس کے علاوہ جو ہے سی جے ایگزام 1993 میں بھی یہ سوال آ چکا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس میں ریلیونٹ جو اس کے آرٹیکل ہیں وہ 71 QSO ہے، اور اس کے بعد انڈین ایویڈنس میں سیکشن 60 ہے، انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872. اب تعریف اس کی کیا ہے؟ اٹ از انڈائریکٹ اور سیکنڈ ہینڈ ایویڈنس، کہ یہ ایسی شہادت ہوتی ہے جو کہ عدالت میں پیش نہیں ہوتی. اس کو سنی سنائی شہادت کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جس بندے نے یہ شہادت دی ہوتی ہے نا، وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر اس نے بیان نہیں کیا ہوتا. اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ اس کو ایویڈنس کہتے ہیں، وچ از نو ایویڈنس ان دی آئیز آف لا. تو لیکن اس رول کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے. دیکھیں، رول آف ایویڈنس یہ ہے کہ بیسٹ ایویڈنس شوڈ بی پروڈیوس ان دی کورٹ. کسی شخص نے اگر کوئی وقوع ہوتے دیکھا ہے تو اس کو خود عدالت میں پیش ہو کر وہ وقوع بیان کرنا چاہیے. اگر کسی شخص نے کوئی چیز کو محسوس کیا ہے تو وہ جس نے محسوس کیا وہ خود پیش ہوگا. اگر کسی شخص نے سنا ہے تو جس نے سنا ہے وہ خود عدالت میں پیش ہوگا. یہ آرٹیکل 71 کہتا ہے. تو لیکن کیا ہے کہ کیونکہ دیکھیں کہ جب ایک شخص عدالت میں پیش ہوتا ہے، اس پر کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ اس شخص پر وہ جو اس کی شہادت اس کو جرح میں پرکھا جاتا ہے. تو لیکن سنی سنائی شہادت میں یہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ اس کی جو ہے کچھ ایکسیپشنز ہیں، جس میں آرٹیکل 19 ریس جسٹے، اس کے بعد آرٹیکل 46 جو ہے ڈائنگ ڈکلیریشن، یہ سیکشن 32 انڈین ایویڈنس ایکٹ میں یہی بات ہے. اس کے بعد سیکشن 50 جو ہے، جس کو جو ہے آرٹیکل 64 قانون شہادت میں جو بیان کیا گیا کہ اوپینین جو ہے ریلیٹڈ ٹو دا ریلیشن شپ. تو اس پر بھی جو ہے نا، اس پر بھی اگر کوئی دی جاتی ہے، کوئی ایویڈنس آتی ہے، تو وہ ہیر سے ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی ایڈمیزیبل ہے. ڈائنگ ڈکلیریشن اگر جو ہے یا ڈائنگ ڈیپوزیشن ہے، اس کو جو ہے وہ حالانکہ وہ سنی سنائی شہادت ہوتی ہے، ڈائنگ ڈکلیریشن دینے والا خود عدالت میں پیش نہیں ہوتا، لیکن اس کو جو ہے وہ اس میں اس سے جو یہ رول ہے نا، اس میں سے یہ نہیں آتا. اب اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں جو ہیر سے ایویڈنس کی. اس میں کیا ہے کہ کنفیشن بیفور پولیس، یعنی آرٹیکل 39 38. اس کے بعد ہے جو ایویڈنس آف پرسن جو بیڈ کریکٹر ہوتا ہے، پریویس بیڈ کریکٹر، جیسے آرٹیکل 66 اور اس سے لے کر 69 تک آپ نے پڑھا ہوگا قانون شہادت میں. تو اس کے بعد کیا ہے، پریس رپورٹس ہیں. یہ ساری جو ہیں یہ ہیر سے ایویڈنس میں آتی ہیں، اور اس کو جو ہے ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو نو ایویڈنس سمجھا جاتا ہے. ریزن کیا ہوتی ہے کہ جس شخص نے دا ریزن وائی ہیر سے ایویڈنس is not received in relevant evidence as relevant evidence. کیوں ہوتا ہے کہ جس شخص نے the person giving such evidence does not feel responsibilities، یعنی وہ giving false evidence، کہ جس شخص نے عدالت میں ایسا بیان دیا ہوتا ہے نا کہ مجھے فلاں شخص نے یہ بتایا، تو وہ خود اس بیان کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لیتا. وہ کہتا ہے جی مجھے تو اس شخص نے بتایا تھا. اور دیکھیں کہ اگر وہ اس کی ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی، تو اگر وہ فالس ایویڈنس دے گا تو اس کے خلاف 193 192 194 PPC کے تحت اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو سزا بھی جھوٹی سزا دینے پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن ہیر سے ایویڈنس میں ایسا نہیں ہوتا. وہ تو کہتا ہے جی کہ مجھے تو فلاں شخص نے بتایا تھا، میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. تو یہ ہیر سے ایویڈنس کے متعلق جو ہے آج کا لیکچر تھا. تھینک یو سو مچ.